کیا یہ سارے اقدامات ہم تنہا کر سکیں گے یا اس کے لیے ہمیں دنیا کی مدد بھی چاہیے ہوگی؟ کیونکہ خاص طور پر افغانستان کا معاملہ جڑا ہے نا اب اس میں۔ جی بالکل، ہمیں دنیا کی مدد بھی چاہیے ہوگی، اور سیکنڈ یہ کہ انٹرنل ہمیں مین پاور بھی چاہیے اتنا بڑا چیک لگانے کے لیے کہ جہاں سے ہم ٹریس کر سکیں ہم کیسے دیکھیں یہ ہم نے جب دہشت گردی کے خلاف جنگ اچھا چلیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ 2006 میں ہماری طرف سے پہلی کوشش کی گئی افغانیوں کو جو ہے وہ لیگلائز کرنے کی، ان کو ایک ڈیٹا بیس ان کا تیار کرنے کی، اور جو ڈیٹا بیس میں نہیں آتے انہیں نکالنے کی، مشرف دور اور وہ جنرل مشرف کی حکومت تھی دوسری کے اینڈ میں یعنی 13 کے انتخابات سے چند ماہ قبل دوسری کوشش جو ہے پیپلز پارٹی کے دور میں کی گئی، تیسری کوشش جو ہے لاہور میں مناوا اٹیکس کے بعد 2017 میں کی گئی، جس میں خود اقوام متحدہ شامل ہو گئی تھی۔ اقوام متحدہ کے جو مہاجرین کے چاہیے وہ شامل ہوئے، انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ جو افغانی واپس جانے چاہتے ہیں انہیں جو اقوام متحدہ وہ $200 کے بجائے $400 دیں گے، وہ واپس جائیں جو رضامندی ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جو بعد میں رپورٹ آئی ہیومن رائٹس واچ کی، اس نے کہا کہ صرف 1,20,000 افغانی واپس گئے تھے، اور ان میں سے بھی افغانستان واپس گئے تھے، ان میں سے بھی بیشتر واپس آ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے یہ کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو جیسے حبیب صاحب نے کہا کہ نگران حکومت یہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، سوال یہاں پہ آتا ہے، لیکن آپ نے چونکہ مجھ سے سوال پوچھا کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، میں صرف اسی کی بات کروں گا۔ میرے خیال میں یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا وزیر داخلہ صاحب نے اعلان کر دیا۔ اس کے لیے باقاعدہ اسٹریٹجی بنائی جانے کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کو یوز کرتے ہوئے، بین الاقوامی اپنے تعلقات کو یوز کرتے ہوئے افغانستان حکومت کے ساتھ بات چیت کیے جانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی واپس بلائیں۔ ہمارے پاس سے جو لوگ چلے جاتے ہیں، جنہیں ہم پکڑ کے واپس بھیج دیتے ہیں، وہ پھر واپس آ جاتے ہیں۔ عمومی سا تاثر ہے، جیسے آج وزیر داخلہ نے بھی کہا تھا کہ بہت سارے جو جرائم ہیں پاکستان میں ہوئے، خاص طور پہ دہشت گردی کے، ان میں افغان شہری انوالو ہیں، اور بعض اس طرح کی خبریں بھی آتی ہیں کہ جو کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں ایون کہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں ان میں بھی بعض جگہ افغانیوں کا فٹ پرنٹ ملتا ہے۔ کراچی کی اگر بات کریں تو وہاں صرف افغانی نہیں، افغانی، برمی، بنگالی، تینوں جو غیر قانونی ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے وہ رپورٹس بھی ہیں، ان کے حوالے سے جو ہمارے وہاں پہ سورسز ہیں اور جو دوست ہیں ہمارے اداروں میں، قانون نافذ کرنے والے اداروں میں، وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ ان کے پاس یہ بھی رپورٹس ہیں کہ ان کی آبادیاں بن چکی ہیں، یہ گینگز بھی بنا چکے ہیں، ان آبادیوں میں آپریشن بھی آسان نہیں رہا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اچھا آپریشن کے حوالے سے ہماری نیت کیا ہے؟ آپ صرف ان جرائم کی بات کرتے ہیں، دیکھیں جو انڈاکومنٹڈ سیکٹرز ہیں بزنس کے، جیسے ٹرانسپورٹ ہو گیا، جیسے بڑی مارکیٹس ہو گئیں، اسی طرح کچی آبادیوں میں جائیداد کی خرید و فروخت ہو گئی، بینکوں کی طرح سودی لین دین ہو گیا بڑے پیمانے پہ، حوالہ اور ہنڈی کام ہو گیا۔ حبیب صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کراچی میں کتنے بڑے پیمانے پہ یہ ایک مخصوص طبقہ ہی کر رہا ہے۔ یہ سارا اب جب یہ غیر قانونی ہے تو یہ کام بھی غیر قانونی دیکھتے ہیں، جہاں سے ان کی انکم جنریٹ ہونا شروع ہو جائے اور وہ مضبوط اپنے پاؤں جما سکے وہاں پر۔ اور اس میں جو ہے وہ مطلب یہ بالکل جو ہے وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بڑی مارکیٹ بڑے اقدامات اس حوالے سے کرنے پڑیں گے۔ سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے۔